جنگ بدر کے قیدیوں میں سے ایک قیدی سہیل بن عمر بھی تھا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں کیا کرتا تھا۔ وہ شاعر تھا، وہ شعر لکھتا تھا، پھر وہ مجمع میں پڑھ کے لوگوں کو کریم آقا علیہ السلام کے خلاف ابھارتا تھا۔ تو جنگ بدر میں وہ قیدی ہو گیا۔ جب وہ قیدی ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے نچلے والے جو 2 دانت ہیں وہ نکال دیے جائیں تاکہ یہ بول نہ سکے، آپ کے خلاف گفتگو نہ کر سکے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کتنا خوبصورت ترین جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرمانے لگے، اگر میں اس کے اعضاء بگاڑ دوں گا تو اللہ میرے اعضاء بگاڑ دے گا۔ یہ ہمارے لیے تعلیم و تربیت ہی کریم آقا علیہ السلام کی طرف سے کہ تم اگر لوگوں کے اعضاء بگاڑ دو گے تو تمہارے اعضاء بھی بگاڑ دیے جائیں گے۔ پھر اس سہیل بن عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری 5 بیٹیاں ہیں، لہٰذا مجھ سے فدیہ لیے بغیر مجھ کو رہا کر دیا جائے۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میری 5 بیٹیاں ہیں، ان کے لیے میں روزی روٹی کماتا ہوں، ان کے دیگر جو معاملات ہیں ان کا میں نے بندوبست کرنا ہے، تو میں یہاں قیدی ہوں، ان کا کیا بنے گا، لہٰذا مجھے رہا کر دیا جائے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جان کے دشمن قیدی کافر کو بغیر فدیہ لیے اس کی 5 بیٹیوں کی وجہ سے رہا کر دی۔ یہ ہیں ہمارے کریم آقا علیہ السلام، جنہوں نے مخلوق خدا پر ہمیشہ رحم فرمایا ہے، مخلوق خدا کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کیا ہے، اور حسن اخلاق کے ساتھ کریم آقا علیہ السلام نے سارے معاملات کیے ہیں۔ میں یہ جو واقعہ ہے اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کے بہت دعوے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کریم آقا علیہ السلام کا امتی کہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جس طرح آپ نے مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی فرمائی ہے، حسن اخلاق کے ساتھ سارے معاملات کیے ہیں، ہمیں بھی حسن اخلاق کے ساتھ مخلوق خدا کے ساتھ پیش آنا ہوگا، اور مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک والا طریقہ اور وتیرہ اختیار کرنا ہوگا۔